آیات میں اللہ کریم نے انسان کی دو طرفہ چال کا بیان فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا مخلص بن کر تابع فرما اور عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بن کر نہیں رہتا انسان، بلکہ ذاتی دنیاوی ضروری اور جلدی والے منافع کو دیکھتا ہے، حقیقت کو بھول جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ حج کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، مان کر بھی، لیکن ہوتے کنارے پر ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دنیا کے سارے کام اس کے بنتے چلے جائیں بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش پہنچے انقلب علی وجہہ، پھر اپنا منہ لے کر بدل دیا اس نے اپنا چہرہ۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا خسارہ تو ہو گیا نا اس کا، اللہ نے جو ایسا چاہا، اور آخرت بھی صبر نہ کیا اس نے، اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، آخرت بھی دے بیٹھا، تو یہ بڑا خسران ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب ہم کسی کو دکھ تکلیف مصیبت مشکل میں ڈالتے ہیں تو اس مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے بغیر کوئی مصیبت کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی کشف مصیبت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا ان کا حال کیا ہے، وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ان کے لیے آسانیاں، راحتیں، لذتیں، نعمتیں، برکتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی میں دیتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا، تندرستی ہے اور رحمتیں ہیں، تو پھر وہ اس وقت بھی ہمیں بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ نعمتوں کا زوال کر دیں، تندرستی کا زوال کر دیں، رحمتوں کا زوال کر دیں، اچانک کوئی ان کو تکلیف پہنچ جائے تو پھر ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور تکلیف ہم دور کر دیں، دور کرنے والے ہم ہوتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر بھی اپنی چالیں، جی میں نے وہ کیا تھا تو اس طرح یہ مصیبت حل ہوگی، میں نے یہ دوائی کی تھی فلاں ڈاکٹر کی تو اللہ نے نہیں تو مجھے ڈاکٹر کی طرف سے شفا مل گئی، وہ میرے اوپر کوئی زوال آیا تھا، میں نے پھر یہ پینترا بدلا معاشی طور پر تو وہ خسارہ ٹھیک ہو گیا، جی وہ مندے کا رجحان ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر بھی ہماری طرف وہ منسوب نہیں کرتا، اپنی چالیں بدلتا رہتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ کریم نے فرمایا یہ جو چال ہے، مکر و قید ہے، یہ ایک بد ہے اور ایک وہ چال ہے جو اللہ تعالیٰ چالتے ہیں، وہ خیر کے مطابق۔ اللہ تو زیادہ چال بدل سکتا ہے تمہارے ساتھ، تم چل کر تو دیکھو اللہ کے ساتھ۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تم جتنی بھی چالیں ناشکری کی کرو، نافرمانی کی کرو، تو ہمارے فرشتے تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، نعمت ملی تو شکر کرتے اور مشکل ملی تو صبر کرتے، پھر تم دونوں حال تمہیں رب تمہارا تم سے راضی رہتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عجبا لامر المومن، مومن کے کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کے کیا کہنے، ان اصابت السراء شکر لہ خیر، اگر اس کو خوشیاں ملی اس نے کہا شکر الحمدللہ، فرمایا ہم نے ان کو پھر خیر لے کے دی، نیکیاں لے کے دی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اگر اس کو دکھ پہنچے اس نے صبر کیا، لہو خیر، پھر بھی ہم نے ان کے لیے بھلائیاں لے کے دی۔ تو خوشیوں کے اندر بھی بھلائی، مشکل کے اندر بھی بھلائی، عجباً اس کے کیا کہنے، دونوں حالتوں میں سمیٹ گیا یہ۔ لیکن اگر رحمتیں ملی تو وہ کہتا ہے جی میری اپنی کوششیں تھیں، مشکل ملی تو فنا چال سے میں مشکل سے نکلا ہوں، یہ نہیں کہ رحمتیں بھی اللہ نے دی تھی اور مشکل بھی اللہ نے ٹالی ہے، نہیں، انسان چالیں بدلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا اس کی چالیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، والذی یسیرکم فی البر والبحر، جنگل ہو یا سمندر، اللہ کی مدد اور اللہ کی
تعاون کے ساتھ انسان راستے گزار لیتا ہے اور سفر طے کر لیتا ہے، منزلوں کو پہنچتا ہے۔ اس کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ جنگلوں کے اندر اگر چلتا ہوا اللہ پاک اور بھی کچھ نہ کریں، جنگلی مخلوق کو جنات اس پر حاوی کر دیں، کیا کر سکے گا یہ؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظہ، فرشتوں کا ایک گروپ ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باڈی گارڈ بنایا ہوا انسان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان فرشتوں کو اللہ ہٹا دے تو تھوڑی دیر کے اندر جنات اس کو چیر پھاڑ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد ہر آدمی کے ساتھ ایک باڈی گارڈ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، حفظہ، جو اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھیں جنگلوں کے اندر جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر میری قدرت ہے ساری، کہ ایک 5 فٹ کا مختصر سا انسان بھاری برکم اتنی اونٹ اور ہاتھی کو اس کے اوپر بیٹھا بھی ہے اور اس کی نکیل کو لے کر جا رہا ہے، میں نے اس کے تابع کر دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تیری طاقت نہیں تھی، تو کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تو پاک ہے، اتنی بڑی عظیم الجثہ جانور کو میرے تابع کر دیا۔ چھوٹا بچہ 12 سال کا 15 سال بھی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر مہار کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، منٹ میں لقمہ بنا رہے، ہاتھی کو لے کر جا رہا ہے ساربان 5 فٹ کا قد کا آدمی، یہ ایک سونڈ کے ایک بل سے اس کو اندر لقمہ بنا سکتا ہے۔ تو بر جنگلوں کے اندر بھی میں چلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والبحر، سمندر کے اندر بھی ہم چلا رہے ہیں، میری قدرت کار فرمایا، میں متصرف فی الامور ہوں، حتی اذا کنتم فی الفلک، ذرا غور تو کرو جب تم کشتیوں میں سواری کر رہے ہوتے ہو، وجرینا بہم بريح طیبہ، ان کو موافق ہوا لے کر جا رہی ہے، چپو مارتا ہوا جا رہا ہے، تیرے چپو مارنے سے کچھ نہیں بنتا، ہم اپنی موافق ہواؤں سے تیری کشتی کو چلا رہے ہیں۔ وفرحوا بها، خوش ہو گیا، جی ٹھیک جا رہے ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں، لہروں پر ہم تمہیں چلا رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، ایک جکھڑ اور ناموافق ہوا چلی، بگولا اٹھا، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے پھر موج نے گھیر ڈال دیا اس پر، پھنس گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کشتی میں بیٹھے ہوئے اب سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس آپ گھمر گھیر میں آ گئے ہیں، اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کعبۃ اللہ کی فصیل پر رکھے ہوئے 360 بت، ایک ایک کو پکارو، حبل، عزا، یغوث، یعوق، نصر، موٹے موٹے بڑے بڑے خدا پکارو، نہیں۔ آج ان کو بھی پتا ہے کہ سمندر کی موجوں اور اس گھمر گھیر میں مخلص ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو فرمایا اب اس وقت کیا کرتے، وہی انسان 2 چالیں چل رہا ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اور بندگی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر کہتا ہے کہ اللہ سمندروں میں نہ لات بچا سکتا ہے، نہ منات، نہ حبل، نہ عزا، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ بس تو بچا سکتا ہے، تو مجھے بچا دے اللہ، تو مجھے بچا دے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اس سے بچا دیا، تجھے مانیں گے، تیرے شکر گزار بنیں گے، شرک سے بیزار ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، ہم نے جب ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر ناحق شرارتیں کرنے لگے، پھر غیر اللہ کی طرح منسوب ہو گئے، فلاں نے بچا دیا، فلاں نے بچا دیا، فلاں نے بچا دیا۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، اللہ کے ساتھ بھی چالیں اور شرارتیں کر رہے ہو، اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ ایک تو عذاب آخرت ہے، وہ تو چھوڑو، دنیا کے اندر تازہ وبال تم پر پڑے گا۔ نبی معظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی، اور جب انسان کسی پر احسان کرتا ہے لوگوں میں سے، اللہ تعالی دنیا کے اندر اس کو بدلہ دے دیتے فوراً نقد، اور جب انسان قطع رحمی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں۔ بغیکم علی انفسکم، یہیں بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت
نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں اما صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب انسان احسان کرتا ہے اللہ کریم دنیا کے اندر بہاریں دکھا دیتے ہیں، اور جب انسان ظلم کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے اور مکر و فریب اور فراڈ کرتا ہے دنیا کے ساتھ، اللہ پاک اس دنیا میں اس کا وبال اس کو دکھا دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اللہ کے ساتھ دو چالیں چلنے والوں، انما بغیکم علی انفسکم، اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا اس دنیا میں۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا چند روزہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، چلو یہاں بچ بھی نکلے، ہم نے تمہیں مہلت دے دی، تو پھر آنا